پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو چڑھانے والی بات ہے نا یہ آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے. وہ کیسے؟ جب آپ داڑھی کے فضائل کے اوپر بات کریں گے نا اور داڑھی منڈانے کو کنڈیم کریں گے تو داڑھی منڈوں کو چڑھانے والی بات ہو جاتی ہے. اگر آپ میری اس بات سے ایگری نہیں کرتے نا تو اگر آپ داڑھی والا یہ سوال کرنے والا تو بغیر داڑھی والوں کے سامنے داڑھی کے فضائل اور داڑھی نہ رکھنے کے نقصانات بتائے اور دیکھیں تھوڑی دیر بعد وہ بھی یہ سوال لکھ کے آپ کو بھیج دیں گے اگر آپ کے شر سے وہ ڈرتے ہوئے نہ ہوئے تو. اور ڈریں گے تو خاموشی اختیار کریں. یہ نیچرل چیز ہے کہ جب کسی ایسی بات کو ڈسکس کیا جا رہا ہوتا ہے جو آپ کے نظریات کے خلاف ہوتی ہے یا آپ پہ زد پڑ رہی ہوتی ہے تو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے مجھے ہی ٹارگٹ کر رہا ہے. اس کا میں نے اس میں بھی کہا تھا کہ مجھے آج تک کسی اہل حدیث نے نہیں آ کے کہا کہ جب جناب آپ توحید بیان کرتے ہیں نا تو بڑے سخت لفظ استعمال کرتے ہیں, اس سے بریلویوں کے دل معصوم چڑیا جتنے دل ہیں بیچارے دکھ جاتے ہوں گے. تھوڑا سا بریلویوں پہ ہاتھ ہلا رکھا ہے, کہا منڈ کے رکھو انہوں. کیوں کہ توحید کا انٹرسٹ اہل حدیث کے لیے ہے. ان کو پتا ہے بریلوی سے چڑھتے ہیں تو جب توحید کے اوپر رگڑا لگے گا تو ہمارا تو کون سا رگڑا ہے, بریلویوں کا رگڑا ہے. تو اگر یہ مجھے سمجھانے والے اتنے ہی میرے خیر خواہ ہوں تو مجھے اس طرح سمجھائے اللہ کی وجہ سے. آپ کوئی ایکٹنگ کر کے آ جائے لاد ہے پچھلے 10 سالوں میں تو کوئی نہیں آیا اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا. اور آج تک میرے پاس کوئی بریلوی نہیں آیا جس نے مجھے کہا ہو کہ یہ دیکھیں جی اہل حدیث جو بھی ہیں ہمارے بھائی ہیں, آپ یہ اہل حدیثوں کو کیوں ننگے سر کے اوپر رگڑا لگاتے رہتے ہیں, پڑھنے دیں ان کو ننگے سر نماز, آپ کیا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, کیوں وہ کبھی بھی یہ بات نہیں کریں گے, وہ تو انہوں نے ان کی چھیڑ بنائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, وہ تو خوش ہوتے ہیں جب اہل حدیث کی اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. کیوں؟ وہ بریلویوں کو بات اچھی لگ رہی ہوتی ہے, وہ بھی اہل حدیث کے خلاف یہی رونا رو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور اسی کو باقیوں کے اوپر بھی قیاس کر لیں, سب ایک دوسرے کے بارے میں یہ باتیں کریں. مخالفین کو چڑھانا کوئی مقصد نہیں ہوتا, نعوذ باللہ من ذالک. مخالفین چڑھتے ضرور ہیں, یہ مجھے پتا ہے, یہ بات ہے. وہ تو سورۃ المومنون میں ہے کہ نبی جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہو نا قریب ہے کہ کافر تم پہ ٹوٹ پڑے. ان کو اتنا غصہ آتا ہے. قرآن سننے سے بھی چڑھتے تھے کافر, اور پڑھنے والا نبی علیہ السلام جس سے زیادہ کچھ اخلاق نہیں ہے, کیونکہ ان کے نظریات کے خلاف تھا. ہم آپ کو چڑھا رہے تب ہوں جب آپ کے بزرگوں کے ناموں کے ساتھ گندے الفاظ استعمال کریں, آپ کو گالیاں دے رہے ہوں, آپ پہ جھوٹے الزام لگا رہے ہوں. ہم تو صرف آپ کی ڈاکٹرائن میں آپ کو چڑھا رہے ہوتے ہیں جب بھی چڑھانے والا معاملہ ہوتا ہے. کیوں؟ میں وہی لینگویج بولتا ہوں جو یہ ہمیں کہا کرتے ہیں. مثلا میں نے ایک لیکچر میں بات کی, لوگوں نے آؤٹ آف کنٹیکسٹ جی آپ نے کہا ہے کہ جی بزرگوں کی لاشیں نکال کے لٹکانی چاہیے. میں نے کہا میں نے کسی لیکچر میں نہیں کہا, میں نے کیوں کہنا ہے؟ نہیں آپ نے کہا ہے. میں نے کہا وہ یہ نہیں بات ہوئی تھی, میں نے یہ کہا تھا کہ بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ اپنے علاوہ سارے مخالفین کو گستاخ رسول کہتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں یہ اس قابل ہیں کہ ان کی لاشیں چوکوں میں لٹکائی جائیں. گستاخ رسول کی ایک ہی سزا, سرتن سے جدا, سرتن سے جدا, نعرے لگواتے ہیں نا. اور یہ کہتے ہیں یہ گستاخ ہیں, ان کی لاشوں کو لٹکانا چاہیے سر عام ان گستاخوں کو, کیونکہ یہ گستاخ ہیں. تو میں نے ان کو الزامی جواب دیا تھا کہ آپ نے چونکہ یہ ڈاکٹرائن کھڑی کی ہے کہ گستاخوں کی لاشوں کو لٹکانا چاہیے, تو اب ہم آپ کے بزرگوں کی کتابوں سے دکھاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہیں. معاذ اللہ, انہوں نے یہ دعوے کیے ہیں. اب میں نام نہیں لیتا پھر وہ اسپیسیفائی ہو جائے گا. آپ میرا مسئلہ 71B انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ پڑھ لیں. انہوں نے یہاں تک دعوے کیے ہیں کہ محمد بھی قیامت والے دن ہمارے جھنڈے کے نیچے ہوگا, نعوذ باللہ. انہوں نے یہاں تک لکھا کہ نبی علیہ السلام اپنی صحابی کی بیوی پہ عاشق ہو گئے اور طلاق دلوا کے خود شادی کر لی. اتنی گندی گندی بات جن بزرگوں نے لکھی ہیں اور ان کی کتابوں میں موجود ہے, اور آپ کی ضد ہے کہ یہ ہمارے بزرگوں کی کتابیں ہیں, تو سر اب ہماری معصومانہ خواہش ہے کہ ان کے ساتھ وہ کچھ کریں جو میں پہلے بول چکا, ورنہ یہی کلپ کاٹ لیں گے میرا کہ دیکھیں پھر اس نے کہہ دیا. تو یہ میں ان کو چڑھا نہیں رہا ہوتا, یہ تو وہ ہمیں کہتے تھے. آپ ہمارے سروں پہ جوتیاں مارتے ہیں اور ہمارے رونے پہ پابندی بھی لگاتے ہیں. ہمیں اہل حدیث کہتے تھے جی ہم سارے فرقوں سے بہتر ہیں کیونکہ جو بخاری مسلم میں آتا ہے ہم اس پہ عمل کرتے ہیں.
تو پھر میں جب آل امیہ کی بدماشیوں پہ، یزید کے خلاف، آل امیہ کے خلاف بخاری مسلم سے حدیثیں پیش کرتا ہوں، اہل بیت کی شان میں پیش کرتا ہوں، تو پھر میں اینڈ میں بولتا ہوں کہ سر آپ اس بخاری کو نہیں مانو گے؟ اب بخاری کدھر گئی؟ بخاری صرف رفع الیدین کرنے کے لیے، تو میں چڑھا نہیں رہا ہوتا. چڑھانا تو تب ہو میں کوئی اپنی ڈاکٹرائن، یہ تو انہی کی ڈاکٹرائن ان کو بتا رہا ہوتا ہوں. آپ مجھے آگے چڑھائیں، میں نہیں چڑھوں گا. میں کہتا ہوں کہ اگر بخاری میں مسلم میں کوئی چیز آئی تو میں مانوں گا. آپ مجھے بخاری دکھا کے کہنا یہ دیکھو یہ بھی بخاری میں لکھا ہے، اس کو بھی مانو، میں وہ مانوں گا. میں کبھی نہیں کہوں کہ آپ مجھے چھیڑ رہے ہیں. اور چھیڑتا تو وہ ہے جو ماننا نہیں چاہتا. وہ جو چڑ رہے ہوتے ہیں نا ان کو برا لگ رہا ہوتا ہے. سمجھ آئی میری بات کی؟ مجھے آگے چھیڑے نا. جو اتنا غصے میں بھرا بیٹھا ہے، شیطان کے خلاف ظاہر ہے جہاد کرنا ہے، تو آپ کو پھر شیطانی چالوں سے بھی واقف ہونا چاہیے. اور پھر ظاہر ہے کہ اللہ کے لیے حمیت آتی ہے بندے میں. جو اتنا بھرا پڑا ہوا ہے بقول آپ کے بزرگوں کے خلاف، تو آئیں اس کو بھی آپ چڑھا کے بتائیں. میں بھی چڑھ جاؤں گا؟ نہیں چڑھوں گا. اس لیے کہ کوئی بات مجھے قرآن اور حدیث سے دکھائیں گے، میں کیوں چڑھوں گا؟ میں چڑھتا ہی اس وقت ہوں جب آپ بابوں کی باتیں بتاتے ہیں، جب آپ اہل سنت کی کتابوں کی باتیں بتائیں گے جو حدیث کی کتابیں، میں نے کیوں چڑھنا ہے؟ تو ویسے اس مسلمان کو سوچنا چاہیے جو آیت یا حدیث سن کے چڑھ جائے. یہ تو اس کے ایمان کا مسئلہ ہے. آپ کو اگر کوئی گورا، ٹھیک ہے نا جی، چھیڑتے ہوئے کہ ہاں قرآن لکھے ہے سود حرام ہے، تو جی سارے مسلمان سود کھاندے ہو، آپ آگے سے اسے سر پھاڑ دیں گے، آپ کا سر شرمندگی سے جھک جائے گا. یار کیا تو صحیح رہا ہے. کبھی آپ کہیں گے مجھے چھیڑ رہا ہے؟ یہ اس صورت میں کہیں گے جب آپ بےایمانی پہ اترے ہوئے ہوں گے، جب آپ اس آیت کو ماننا نہیں چاہ رہے ہوں گے، جب آیت کے سامنے آپ سر تسلیم خام ہوں گے. آپ کہیں گے بات تو ٹھیک ہے، بات تو ٹھیک ہے، لیکن بات ہے رسوائی کی. جب ان کی ہوتی ہے نا رسوائی، تو کہنا جی انداز بڑا سخت ہے جی، یہ بہت سخت ہے جی. انداز سخت ہے، اللہ سے بولو تجھے خود بخاری پڑھ کے اپنی اصلاح کر لو. میں نے تو بتایا یہ حدیث میں لکھا ہے. یہ اسی طریقے سے ہے کہ ایک بندہ آپ کو کہے کہ سر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے، آپ کو پتہ ہے 279 میں لکھا ہے جو سود کھائے اللہ رسول کی اس کے جنگ ہے. تو آپ کہیں گے جو تھوڑی سی آواز تیری اونچی ہو گئی ہے تو تو بدتمیزی سے بولا نا، میں نہیں اس آیت کو مانتا. یہ کہیں گے آپ کیوں؟ آپ اس کو تو کہہ سکتے ہیں میں تیرے انداز کو نہیں مانتا، بات کو آپ پھینک سکتے ہیں، بات سچائی کی. اور سر کافر بھی نبی علیہ السلام سے ویسے یہی کہتے تھے. آپ کو تو یہ کہانی کرائی گئی ہے نا کہ نبی علیہ السلام کے وہ صرف اخلاق سے متاثر تھے. اخلاق سے وہ متاثر تھے جب تک نبی علیہ السلام نے توحید کی دعوت نہیں دی تھی. جب آپ نے توحید کی دعوت دی ہے تو نبی علیہ السلام کو مکہ شریف سے کس نے نکالا ہے؟ صادق اور امین کہنے والوں نے. جب ان کی دم پہ پاؤں آیا نا تو ان کو پھر آپ علیہ السلام کا اخلاق نہیں نظر آیا. اور پھر سورہ یونس میں آتا ہے اے نبی اس قرآن کو بدل دو یا کوئی اور قرآن لے آؤ، یہ بڑا سخت ہے. تو پھر اللہ نے کہا کہ اے نبی فرماؤ مجھے کوئی اختیار نہیں میں اس کتاب کو بدلوں. سارا سخت ہی ہے نا، سیدھا سیدھا لتر پھیرتا ہے کہ مانو نہیں تو دوزخ میں جاؤ گے. اور اتنے سخت الفاظ ہیں تمہیں بھونا جائے گا دوزخ کی آگ پہ. وہ کہتے تھے یہ بڑی سخت الفاظ ہیں یار، قرآن کو بدلو، کو تھوڑا نرم نرم میٹھی میٹھی باتیں ہوں. تو یہ چڑھتا وہ شخص ہے جس کے مسلک کے خلاف بات ہوتی ہے. اور میں واللہ کسی کو چھیڑتا نہیں ہوں. جو وہ خود ہمیں کہانیاں کرایا کرتے تھے نا کہ یہ نہیں کرو گے تو یہ ہو جاؤ گے، تو میں کہتا ہوں اچھا ہم نے آپ ہی کی بات مان لی، اب آپ وہ ہوئے کہ نہیں وہی کر کے، تو یہ چھیڑنا ہے. یہ تو سر آپ کی ڈاکٹرائن کو انڈورس کرنا ہے کہ سر آپ سے ہم نے سیکھا تھا کہ با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار، کہ دیوانگی تو صرف اللہ کے لیے ہے، رسول اللہ کے لیے گستاخی کی تو بیڑے غرق ہو جائے گا. تو سر مجھے چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ پہ بتائیں اب آپ کیا حکم لگاتے ہیں. اس میں کہتے ہیں کہ میں چھیڑ رہا ہے. وہ چھیڑا تو انہوں نے جنہوں نے کلمے پڑھائے ہیں، میں نے کہا سے چھیڑا ہے؟ میں نے ان کو گن پوائنٹ پہ کہا کہ اپنے ناموں کے کلمے پڑھواؤ. آپ ہمیں کہتے تھے نا جی قادیانی جو دعوی نبوت کر دیا اس نے کلمے پڑھوا لیے اپنے نام کے، حالانکہ اس کا اپنے نام کا کلمہ پڑھوانا ثابت نہیں ہے. دعوی نبوت ضرور ثابت ہے، امتی نبی والا. اتنی بڑی غلاظت میں وہ بھی نہیں گرا جا کے. ٹھیک ہے، تو آج ہم اسی بات پہ جس پہ آپ قادیانیوں کو چھیڑتے تھے، ہم اسی بات کے اوپر جب آپ کی کتابوں کی بات کرتے ہیں، بزرگوں بھی نہیں کرتے کیونکہ ہمیں نہیں پتا بزرگوں نے لکھا ہے نہیں، تو آپ کہتے ہیں میں چھیڑ رہے ہو. سر یہ چھیڑ تو آپ نے ہمیں سکھائی ہوئی ہے، یہ آپ کی چھیڑ ہم آپ کو چھیڑ رہے ہوتے ہیں. آپ بھی کہتے ہیں نا ان پتہ لگا بچو جی کہ اسی کیوں نہیں نماز پڑھ دے، وہ نجدی ہیں، گستاخ رسول ہیں امام کعبہ، اس لیے نماز نہیں پڑھتے. ہم کہتے ہیں یہ عاشق بھائی اس میں انہوں نے چشتی رسول اللہ لکھا ہے تو ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، کہتے ہیں میں چھیڑتا ہے. دیکھا، وہ یہ چھیڑ تو سیکھی آپ سے تھی. ہاں اگر میں آپ کو ایسی بات کے اوپر چھیڑوں کہ جو بات آپ کی نہیں ہے، پھر آپ مجھ سے گلہ شکوہ کریں.
ہم آپ کے اصول اور مبادی پہ آپ ہی کو غلط کہتے ہیں، پہلوان کو آپ اس کے زور پہ ہی گراتے ہیں۔ جو بندی کہتے ہیں بریلویوں سے ہمارا اختلاف ہے، یہ قبر پرست ہے۔ میں نے ایک پمفلٹ لکھا کہ آپ کے سارے بزرگ بڑے بڑے، قاسم نوتوی، عشری تھانوی، وہ سارے قبروں سے مانگتے تھے، کہتے ہیں ہمیں چھیڑتا ہے۔ تو آپ بریلویوں کو چھیڑتے رہے ہیں کہ قبروں سے مانگنا شرک ہے، وہی شرک جب ہم نے آپ کی کتابیں دکھایا کہتے ہیں ہمیں چھیڑتا ہے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، ٹھیک ہے؟ وہ اس لیے وہ کہتے ہیں نہیں انہی کو ہماروں نے کیا تو پردہ ڈالو، سمجھ آئی؟ مطلب یہ ہے کہ ہمارا ابا شراب پیے تو اس کو شرابی نہیں کہنا، ہاں تیرا ابا پیے تو ہم نے چوک میں کھڑے ہو کے اعلان کرنا ہے کہ وہ شرابی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ وہ بات ہے۔ تو میں بالکل نہیں چھیڑتا، اگر آپ چھیڑ رہے ہیں تو آپ رجوع اللہ لائیں، یہ اصل میں آپ قرآن و سنت سے چھیڑ رہے ہیں۔ میں بالکل نہیں چھیڑتا، آپ مجھے لا کے قرآن و حدیث پیش کریں، میں چھیڑا ہوتا نا سر تو میں جس فرقے میں پیدا ہوا تھا اسی میں مار گیا ہوتا کہ یار مجھے کیوں بتایا۔ میں تو آئے دن جو سچ بات پتہ چلتی ہے نہ صرف خود قبول کرتا ہوں بلکہ آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ یار اس میں یہ مسئلہ ایسا تھا، ایسے ہے، اب آپ دیکھ لیں۔ آپ کا اس کو نئی بات ہے لے آئیں، بے شک تسی چنگے لا کے بھی نا ایسے منہ بنا کے بھی کون انجینئر تو وہ فلانے لیکچر کیا سی نا دیکھ قرآن ہی چاہے نکلے تیرے خلاف ہوں دس، تو میں کہوں گا سر وہ غلط سی، میں مننا، ٹھیک ہے؟ میں تو اپنا رجوع ریکارڈ کرا دوں گا، کئی معاملات میں رجوع ریکارڈ کرایا، اب بھی کروں گا۔ تو یہ چھیڑتے یہ ہیں، تو جو چھیڑ رہا ہے اپنے ایمان کی فکر کریں اور آپ اپنے روزے کی فکر کریں، کیونکہ 5-6 منٹ رہ گئے افطاری میں، ٹھیک ہے جی؟